اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے کا خلاصہ۔ 13ویں پارے کا آغاز بھی سورۃ یوسف سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی۔ یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلے خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ بابا یعقوب علیہ السلام عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں سے غلے کے ساتھ ساتھ پونجی بھی برآمد ہوئی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا، تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان کو کہا، میں آپ کا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا گیا، قافلے والو، تم چور ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا، میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو جناب بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے یوسف علیہ السلام کا نام پکارا اور آپ اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے
تو یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مخلوق حالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھول گئے ہیں جو آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ بھی یوسف علیہ السلام نہیں؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو صبر اور تقویٰ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے۔ انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ میرے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے۔ یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے معافی کو طلب کیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر و استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ سورۃ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع اقسام کے پھلوں کو پیدا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھی مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور آخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔